تقریباً 16 محرم کے دن کوفے سے شام کی طرف بھیجا گیا، اور شمر اور ایک عبیدہ نام کا شخص تھا جس کی نگہداری میں اس پورے لٹے ہوئے قافلے کو شام کی طرف لے جایا گیا۔ میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 12 قریے جو ہے وہ راستے میں پڑتے تھے، 3 راستے معروف ہے، مگر ایک راستہ زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ اس راستے سے لے جایا گیا ہو کہ جو ڈیزرٹ کا راستہ ہے، صحرا کا راستہ ہے، بڑی مشکلات اس میں ہوئی ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت سارے بچے جو اس قافلے میں تھے وہ جاں بحق ہوئے ہیں راستے میں، اور پہلی سفر مظفر کو یہ قافلہ دمشق پہنچا ہے۔ تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 3 دن تک دمشق کے باہر قافلے کو روکا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید کی طرف سے حکم تھا کہ پورے دمشق کو دلہن کی طرح سجا دیا جائے اور بھرپور جشن منایا جائے۔ اب چونکہ شام کے لوگوں کو بالکل ہی اس بات کا علم نہیں تھا کہ جو آ رہے ہیں اسیران وہ کس قبیلے سے یا کس علاقے سے متعلق ہیں، انہیں تو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ خلیفہ وقت کے خلاف جنہوں نے خروج کیا تھا ان کو مار گرایا ہے، اور ان کی خواتین کو اور ان کے کچھ اور لوگوں کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے، اور اپنے اس خلیفہ کی اس کامیابی پر ہمیں جشن منانا ہے۔ بس یہی سب کچھ پتا تھا، باقی تفصیلات لوگوں کو نہیں معلوم تھی۔ چنانچہ 3 دن تک بازاروں کو سجانے میں لگا دیا گیا، بازار سجائے گئے، اور ایک دمشق میں انٹر ہونے والا سب سے معروف دروازہ گیٹ جو ہے وہ الساعات کے نام سے مشہور ہے، ساعات نام کے اس گیٹ سے ان کو لے جایا گیا کہ جہاں پر ازدحام تھا، لوگ پہلے سے تیار، چھتوں پر بیٹھے ہوئے، روڈ سارے، سڑکیں ساری لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور مجمع تھا تماشائیوں کا بیش از حد۔ جو بالکل ایک راوی جو ہے وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ خود راوی جو ہے صحابی رسول بھی رہے ہیں، سہل بن سعد الساعدی، یہ ایک رسول اکرم کے صحابی بھی ہیں۔ وہ بیت المقدس کی زیارت کر کے دمشق کی طرف لوٹ رہے تھے، تو لوگوں نے جو ایک جشن و سرور کا ماحول بنایا ہوا تھا اس کو دیکھ کر کے تعجب ہوئے۔ تعجب کرنے کے بعد انہوں نے وہاں کی جو کھڑی پولیس تھی یزید کی، ان میں سے کسی کو پکڑ کے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ آج یہ کوئی دمشق میں کوئی تہوار ہے، کوئی جشن ہے، کوئی خاص عید ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے؟ تو کہا کہ عید کچھ نہیں ہے، بلکہ یزید کے مقابل میں جن لوگوں نے خروج کیا تھا ان کو شکست ہوئی ہے اور ان کے اسیروں کو لایا جا رہا ہے، تو بادشاہ اور حاکم یزید کی کامیابی کا یہ جشن ہے جو منایا جا رہا ہے۔ جب یہ سنا تو سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ جو اسیر ہیں ان میں سے ایک شخص آگے ہے، اور پیچھے خواتین ہیں کچھ جن کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہوئی ہے، اور جو سامنے لے جایا جا رہا ہے اس پر مسلسل دروں کی بوچھار کی جا رہی ہے۔ اس کی حالت کو میں نے دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اگر یہ قیدی ہے تو اس کو اس حالت میں کیوں رکھا گیا ہے کہ خون گردن سے جاری ہے، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، زنجیروں میں یہ جکڑا ہوا ہے، اور ایسے میں وہ چلنے میں تھوڑی دیر کرتا ہے تو دروں کی بوچھار ہو رہی ہے۔ تو قریب جا کے دیکھا تو بہت نورانی چہرہ، بڑا ہی جمال اور حسن سے بھرا چہرہ نظر آیا۔ چہرے کو دیکھ کر کے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام سے اسیر نہیں ہے۔ پھر وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سروں کی طرف دیکھا کہ جو نوکے نیزے پر سوار تھے۔ جب سروں کی طرف دیکھا تو سر سارے چودھویں کے چار کی طرح چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، اور ان کی اس نورانیت کو دیکھ کر کے
میں بالکل سا ٹھٹر سا گیا، میں قریب آیا اور میں نے کہا السلام علیکہ ایھا الاسیر، اے اسیر آپ کو میرا سلام ہو۔ تو پلٹ کے کہا وعلیکہ السلام یا سہل ابن سعد الساعدی۔ پہلی دفعہ میں چونکا کہ یہ اسیر جس کو میں نہیں جانتا ہوں یہ میرے نام سے کیسے جواب کا سلام دے رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا کہ تم کیا رسول اللہ کے صحابی نہیں ہو؟ کہا کہ یقیناً، مگر آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ جس رسول کے تم صحابی ہو اور تمہیں اس بات کی عزت دی جاتی ہے کہ تم رسول کے صحابی ہو، تو دیکھو میں اس رسول کا خون ہوں کہ جو اس حالت میں جکڑا ہوا لایا جا رہا ہوں۔ کہا کہ رسول کے خون ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، اس رسول کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ کے 2 لاڈلے تھے، دونوں جوانان جنت کے سردار تھے، ان میں سے ایک کو زہر سے شہید کر دیا گیا جس کا نام حسن ابن علی ہے، اور دوسرے کو 3 دن تک بھوک و پیاس کی عالم میں رکھ کر کے کربلا کے چٹیل میدان میں شہید کر دیا گیا۔ میں اسی حسین شہید کا وارث اور بیٹا علی ابن الحسین ہوں۔